جادو کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے. کوئی اگر بیمار ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے یا بزنس میں کوئی بڑا لاس ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس پہ جادو ہوا ہے، جادو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ لوگ آج کل غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اس میں ہماری کوئی غلطی ہی نہیں، یہ سب جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ ہم تو ایسے ہے ہی نہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسلام، قرآن اور سنہ کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، جادو ایکچولی ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. چلے پھر ہسٹری میں چلتے ہیں، پری ابراہیم ایرا میں جا کے دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے ایرا میں جا کے دیکھتے ہیں، ایون سلیمان علیہ السلام کے بھی پہلے ایرا میں جا کے دیکھتے ہیں، 4-5 ہزار سال پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جادو ایکچولی اس دنیا میں کیسے آیا، کب آیا اور اسے کون لے کے آیا. تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کا کام تھا لوگوں کو جادو سکھانا، اور انہیں بھیجا گیا تھا سٹی آف بیبیلون میں. ٹھیک ہے، بیبیلون جو ہے وہ ایک سٹی ہوا کرتی تھی عراق میں. عراق کا جو کیپٹل ہے بغداد، وہاں سے اگر آپ 83 کلومیٹر ساؤتھ کی طرف جائے تو وہاں یہ بیبیلون سٹی ہوا کرتی تھی، جو کہ اس دور کی، اس ٹائم کی سب سے ماڈرن سٹی تھی، سب سے بڑی سٹی تھی. ایک بہت ہی ماڈرن سویلائزیشن ہوا کرتا تھا اس دور کے اکارڈنگ، جہاں ساری ماڈرن فیسلٹیز ہوا کرتی تھی. اور یہ جو سٹی تھی یہ دنیا کی سب سے پہلی سٹی تھی. تو ان فرشتوں کو وہاں بھیجا گیا تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جادو سکھایا جائے، اور یہ ایکچولی وہاں کے لوگوں کی ایک آزمائش تھی. اللہ ان کو ٹیسٹ کر رہا تھا، ایک ٹیسٹ کے طور پہ انہیں بھیجا گیا تھا، ایک ٹرائل کے طور پہ انہیں بھیجا گیا تھا وہاں کے لوگوں کی آزمائش کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لوگوں کو، ہر قوم کے لوگوں کو آزمایا ہے، تو یہ بھی اس دور کے لوگوں کی ایک آزمائش تھی کہ فرشتوں نے وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کو سکھانا تھا کہ جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے، جن کو کیسے ایکسس کرتے ہیں اور جن کے ذریعے کس طرح سے جادو کرتے ہیں. جن بھی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے اچھے جن اور ایک ہوتے برے جن. اچھا، اب اچھے جن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو برے جن ہوتے ہیں وہ ابلیس کی عبادت کرتے ہیں. اور ابلیس جو ہے اس دنیا میں جتنے بھی برے کام کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ سارے یہ جو برے جن ہوتے ہیں اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے سارے کام کرتے ہیں. ایک چیز اللہ نے قرآن میں ہمیں بہت ہی کلیئرلی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ جادو جو ہے اس کی اصل میں کوئی ویلیو، کوئی حقیقت نہیں ہے تب تک جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، الا باذن اللہ. اللہ کی مرضی کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا، یا جادو کا اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. ہم ہوتے ہیں نا کہ ہم ہر چیز میں، ہر بات کے لیے جادو پہ بلیم ڈالتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے، جادو کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہے، اور جادو کا اثر صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر جادو کا اثر نہیں ہوتا. تب فرشتوں نے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا، وہاں کے لوگوں کو، بیبیلون کے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا. لیکن ان کا ایک ڈسکلیمر ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں سے کہتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیٹ وی آر اے ٹیسٹ فرام اللہ، سو ڈو ناٹ کمٹ کفر بائی اسٹڈنگ وتھ اس. ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے، تو یہ چیز ہمارے ساتھ سیکھ کے، اس چیز کو سیکھ کے تم کفر میں مبتلا مت ہو جاؤ، یہ لوگوں سے کہتے تھے. وہ فرشتوں کی اس وارننگ کے باوجود بھی وہاں کے کچھ لوگوں نے جادو سیکھا کہ لوگوں کا نقصان کس طرح سے کراتے ہیں، لوگوں کو کس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، شوہر اور بیوی کے بیچ کس طرح سے لڑائی کرائی جاتی ہے، ان کے آپس میں طلاق کس طرح سے کروائی جاتی ہے، انہیں الگ کس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ سارے علم وہاں کے لوگوں نے سیکھ لیے فرشتوں کی اس وارننگ کے باوجود بھی کہ انہیں جو کچھ بھی ملے گا اس دنیا میں ملے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا، ان کی آخرت پوری طرح سے تباہ ہو جائے گی. کیونکہ ایک جادوگر کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں ہوتا. اس دور میں جن جن لوگوں نے جادو سیکھا وہ بڑے خوش تھے، بڑے سیٹسفائیڈ تھے کہ وہ دوسروں کا ہارم کرے، انہیں بڑا سیٹسفیکشن مل رہا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ دراصل اپنا خود کا ہارم کر رہے تھے، خود کا نقصان کر رہے تھے. اور سب سے بڑا نقصان ہمارا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ایمان لوز کریں، ہم اپنا ایمان کھو دیں. اس سے بڑا نقصان ہمارے لیے اور کیا ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم جادو سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، کرواتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اسلام کی فولڈ سے باہر نکل جاتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا لاس ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو خمر ہوتا ہے نا، الکوہل، اس کے کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں. کیونکہ الکوہل جو ہے وہ میڈیسنز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدے اس کے ہوتے ہیں. لیکن الکوہل کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس کے نقصان کی وجہ سے. لیکن جہاں تک جادو کا سوال ہے، جادو کا 0 بینیفٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے. اور ان فرشتوں نے ان سبھی لوگوں کو جادو سکھایا جو سیکھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، وہاں کے بیبیلون کے لوگ جو جادو سیکھنا چاہتے تھے، فرشتوں نے ان سبھی لوگوں کو جادو سکھایا. اور جادو کے الگ الگ مذاہب ہوتے،
الگ الگ آرٹس ہوتے, الگ الگ فارمز ہوتے, الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہوتے. اور یہ سارا کا سارا جادو جو آج اس دنیا میں ہے یہ سٹی آف بیبلون کو بلانگ کرتا ہے, وہیں سے اس کی شروعات ہوئی. تو یہ میجک جو ہے ہوتا کیسے ہے اور کیسے کیا جاتا ہے, جن کو کیسے ایکسیس کیا جاتا ہے, کیونکہ سارا جادو جو ہے وہ جن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے جن کو ایکسیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے سب؟ تو یہ ایکچولی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ایک جادوگر اور جن کے بیچ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے, ایک دوسرے کے لیے کام کرتے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جادوگر کو جادوگر بننے کے لیے جن کی کچھ ڈیمانڈس پوری کرنی ہوتی ہے. تو جب وہ جن کی ڈیمانڈس پوری کر لیتا ہے اس کے بعد پھر جن اس کے لیے کام کرنے لگتا ہے. جب جادوگر کو کیا کرنا ہوتا ہے, اسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھنا ہوتا ہے ہفتوں تک, مہینوں تک, کبھی کبھی سالوں تک. اور وہاں وہ تب تک بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ وہ ہائیسٹ لیول آف فلتھ تک نہیں پہنچ جاتا, ہائیسٹ لیول آف امپیورٹی تک, یا پوری طرح سے غلاظت, پوری طرح سے وہ گلیز نہیں بن جاتا, پوری طرح سے وہ ناپاک نہیں بن جاتا, تب تک وہ بیٹھا رہتا ہے. فائنلی جب وہ پوری طرح سے ناپاک ہو جاتا ہے, پوری طرح سے گلیز بن جاتا ہے, تو جن اسے کچھ ڈیمانڈس کرتا ہے, جن کی اسے کچھ ڈیمانڈس پوری کرنی ہوتی ہے. جیسے جن اسے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے قرآن کی بے حرمتی کرو, جاؤ جا کے اپنے محرم کے ساتھ زنا کرو, جاؤ جا کے یہ والا برا کام کرو, وہ برا کام کرو, سارے برے کام کرنے کے لیے کہتا ہے جن اسے. اور جادوگر جو ہے جن کی ساری ڈیمانڈس, ساری باتیں, ساری شرطیں مان لیتا ہے. پھر جن اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے, اسے کمیونیکیٹ کرنے لگتا ہے اور اس کے لیے کام کرنے لگتا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں جو سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ جن ہوتا ہے, نہ کہ جادوگر. کیونکہ جادوگر اپنے ہر کام کے لیے جن پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جن کے ذریعے وہ اپنے سارے کام کرواتا ہے. جادو اس دنیا میں ایگزسٹ ضرور کرتا ہے, لیکن ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جادو کا اثر تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو, الا باذن اللہ. اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی کام نہیں کرتا, کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو سپر پاور ہے وہ اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے. جادو سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس یا کنفیوژن ہوں گے تو آئی ہوپ کہ وہ یہ ویڈیو دیکھ کے کچھ حد تک کلیئر ہوئے ہو. اپنے تھاٹس اور اپنے آئیڈیاز آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں.